سے شخص مجھے نہیں جانتا تھا کہ یہ کون شخص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ کو غلبہ دینا تھا، آپ کی زندگی میں آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ لاکھوں انسان آپ کے گرد جمع ہوئے اور آپ کی جماعت میں شامل ہوئے، لیکن مخالفتیں اپنی جگہ قائم رہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان مخالفوں کو اس بات سے متنبہ فرمایا تھا کہ دیکھو تم جتنی مرضی مخالفت کر لو، میری وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں رکے گا، بلکہ کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات 26 مئی سن 1908 کو ہوتی ہے۔ اس وقت کیا ہوا؟ جہاں آپ کی وفات ہوئی لاہور میں، وہاں لوگوں نے شادیانے بجائے، خوشیوں کے اظہار کیے کہ لو اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب جماعت احمدیہ دنیا سے ملیا میٹ ہو جائے گی، اب ان کے نام جو ہے وہ دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر وہ کیا جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ اس دوسری قدرت کو جو ظاہر کرنے والا ہے، جس کا وعدہ دائمی ہے، جو قیامت تک رہے گا، وہ خلافت کے رنگ میں جاری ہونی تھی، اور ان کے شادیانے بجانے کے ایک دن کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے 27 مئی سن 1908 کو وہ قدرت ثانیہ کو ظاہر فرما دیا، اور حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور جماعت کی قیادت آپ کے ہاتھ میں سونپ دی۔ یہاں سے وہ تخم ریزی کیا ہوا پودا پنپتا ہے، بڑھتا ہے، اور اس کی شاخیں جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو ایک بیج بویا ہے، یہ ایک تناور درخت بنے گا، اس کی شاخیں سب طرف پھیلیں گی۔ یہ خلافت کے قیام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام پیدا کیے کہ اس احمدیت کی ترقی کی جو درخت کی شاخیں تھیں وہ اکناف عالم میں پھیلنی شروع ہوئیں۔ حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ علماء جو مخالفت کے لیے پرجوش تھے اور ہر طرح جماعت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ان کو کیا معلوم تھا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم جماعت احمدیہ کی آواز یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز قادیان سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ پھر جب قادیان سے باہر نکلی تو کہا پنجاب سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، جب پنجاب سے باہر نکلی تو کہنے لگے ہندوستان سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ مگر دیکھیے کیا ہوا، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں خلافت کی اعلان دی جاتی ہے، اور آپ کے زمانہ میں یورپ کا پہلا مشن جماعت احمدیہ قائم کرتی ہے، اور وہ پودا جس کی شاخوں کو ہندوستان میں پھیلنے سے روکا جا رہا تھا، خلافت کے قیام کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یورپ میں اس کی شاخیں جو ہیں وہ لگا دیں اور پودے وہاں پیدا کر دیے۔ یہ خلافت کی ترقی کی وہ پہلی منزل تھی جہاں سے احمدیت ہندوستان سے باہر کی طرف اپنا قدم رکھتی ہے۔ پھر جماعت میں لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ جماعت کی جو ترقی ہو رہی ہے ہندوستان میں وہ رک جائے گی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن کاموں کو شروع کیا ہے وہ مان پڑ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک دینی مدرسہ کی بنیاد رکھی اور ایک اسکول کی بنیاد رکھی۔ بعض مخالفین تھے جنہوں نے چاہا کہ اس اسکول کو بند کر دیا جائے، اس دینی درسگاہ کو نہ چلایا جائے، مگر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جس کی بنیاد سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی ہے وہ اسکول جاری رہے گا، اور وہ اسکول جاری ہوا، اور آپ کے زمانہ میں اس نے اتنی ترقی کی کہ آپ نے ایک محلہ جو قادیان میں تھا جسے دارالعلوم کا نام دیا گیا، اس محلے وہ نیا محلہ آباد ہوا، اور وہاں پر آپ نے باقاعدہ تعلیم الاسلام اسکول جاری فرمایا۔ آپ کے زمانہ میں تعلیم الاسلام کالج وہاں شروع ہو گیا، پھر جامعہ کی کلاسیں وہاں ہو گئیں۔ باہر سے لوگ جب آنے شروع ہوئے قادیان تعلیم کے لیے تو ان کے لیے وہاں کوئی ہاسٹل نہیں تھا، تو آپ نے سن 1910 میں یعنی کہ خلافت پر متمکن ہونے کے 2 سال کے بعد ہی وہاں باقاعدہ ہاسٹل کا انتظام فرمایا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہاں سے مبلغین نکلیں گے جو اکناف عالم میں پھیلیں گے،
اور احمدیت کو ساری دنیا پر غالب کر کے دکھا دیں گے۔ تو یہ وہ بنیادیں تھیں جس کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، اور یہاں سے پھر جماعت جو ہے وہ ترقیات کی طرف آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کے زمانہ میں قادیان کی جہاں تک ترقی کا سوال ہے، بہت سے کام ہوئے، مسجدیں نئی بنی، مسجد نور آپ کے زمانہ میں تعمیر ہوئی، کالج آپ کے زمانہ میں بنا، تعلیم الاسلام اسکول آپ کے زمانہ میں بنا، اسی طرح سے نور ہسپتال آپ کے زمانہ میں بنا، اور بھی بہت سے کام ہوئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ اگرچہ اس وقت جماعت کے بعد افراد نے جو کہ اس بات سے نا آشنا تھے کہ خلافت سے علیحدگی جماعت کی ترقی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، ان لوگوں نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی اور خلافت کو چھوڑا۔ یہ تو زمانہ جانتا ہے کہ انہوں نے خلافت کو چھوڑنے کا نتیجہ میں کیا پایا، اور جو خلافت کے ساتھ چمٹے رہے انہوں نے ان کے مقابلے پہ کتنی ترقی کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ہی فرمایا کہ مجھے ایسے ایسے مجاہدوں کی ضرورت ہے جو اپنے خرچ پر ہندوستان سے باہر جائیں اور وہاں جا کر تبلیغ اسلام کریں اور احمدیت کے پیغام کو اور مسیح موعود کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں۔ چنانچہ آپ کی اس تحریک پر بہت سے نوجوان آگے آئے، اور آپ نے جب ان کو ٹریننگ دے کر باہر بھجوایا تو کوئی اس میں سے رشیا کی طرف چلا گیا، کوئی اس میں سے اسپین کی طرف نکل جاتا ہے، کوئی اس میں بخارا کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایسے جاتے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ نہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں نکلتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان بے سر و سامانی کے ہاتھوں سے نکلنے والوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو دنیا داروں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ یہ خدا کے پہلوان تھے۔ خدا نے ان لوگوں کو وہاں ترقیات عطا فرمائی اور وہاں پر نئے نئے مشن قائم ہوئے۔ اس طرح سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہی ہندوستان میں جہاں پر جماعت نے ترقی کی، بہت سے مراکز قائم ہوئے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ہندوستان کا کوئی بھی ایسا بڑا شہر نہیں تھا جہاں پر جماعت کے اپنے مشن قائم نہیں ہو چکے تھے، جہاں پر مساجد قائم نہیں ہو چکی تھی۔ تقسیم ملک سے پہلے تک ہندوستان میں اس قدر جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی کہ اس کا نظارہ اگر صرف قادیان کی حد تک دیکھیں، آج بھی وہ لوگ جو قادیان کے کالج کے پڑھے ہوئے ہیں